اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو اچھی سے اچھی ولاگ ڈاؤن لوڈ کر سکوں۔ اسی مقصد کے لیے میں نے اپنی پریویس ایک میری سٹوری تھی وہ آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی کبھی ایسے حالات بھی آتے ہیں۔ یہ 23 جولائی 2010 کا واقعہ ہے کہ مجھے بیٹھے بیٹھائے چترال کے وزٹ کا خیال آیا کہ چلو چترال کا وزٹ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں میں نے میرے ایک دو دوست مراد علی شاہ اور دوسرے دوست فضل علی جو کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہیں، ان سے رابطہ کیا پشاور سے کہ بھائی کیوں نہ ہم اکٹھے چترال کی طرف چلیں۔ وہ دونوں میرے ساتھ راضی ہو گئے جانے کے لیے، تو میں پشاور سے سوات کے لیے چل پڑا۔ رات میں مینگورہ میں گزاری۔ صبح ہم مینگورہ سے کچھ ساز و سامان لے کر گاڑی کے ذریعے، جو کہ ذاتی گاڑی تھی، اس میں ہم چل نکلے۔ 12 بجے ہم مینگورہ سے نکل پڑے اور چکدرہ پہنچ کے ہم کھانا وغیرہ کھایا۔ اس کے بعد ہم نے لور ڈی میں ہمارا ایک دوسرا دوست تھا جو کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں ہی ملازمت کرتا ہے، تو جس کا نام ہے جان محمد۔ رات ہم نے اس کے ساتھ گزاری۔ اس نے ماشاءاللہ بہت ہماری مہمان نوازی کی، اللہ اسے جزائے خیر دے۔ اس کے بعد ہم تقریباً 12-1 بجے چترال کے لیے نکل پڑے۔ جب ہم اپر دیر کے قریب پہنچے تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہیں سے اب پیٹرول پمپ میں پیٹرول ڈلوا لیتے ہیں، راستے میں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ تو ہم نے وہاں سے ٹینکی فل کی۔ اس کے بعد ہم اپر دیر کی چڑھائیوں پہ چل پڑے۔ جب ہم لواری ٹاپ کے پاس پہنچے، راستہ بڑا گٹن تھا، بڑا مشکل تھا، مگر ڈرائیونگ کا شرف مجھے ہی حاصل تھا، ڈرائیونگ میں ہی کر رہا تھا۔ تو جب ہم لواری ٹاپ کے پاس پہنچے تو وہاں جا کے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہماری سانس پھول رہی ہے۔ وہاں پہ آکسیجن کا تھوڑا شاید مسئلہ تھا۔ تو اس کے بعد ہم نیچے اترے لواری ٹاپ سے۔ جب نیچے اترے تو ہم چترال کی طرف چل پڑے گاڑی کے ذریعے۔ ایک طرف دریائے چترال تھا اور دوسری طرف روڈ۔ نظارے بہت ہی دلکش تھے اور ہم اللہ کے نام سے جا رہے تھے۔ جب ہم چترال پہنچے تو چترال میں ہمیں کچھ ریسٹورنٹ وغیرہ کا مزہ نہ آیا، تو ہم واپس بمبوریت چترال سے پیچھے کر کے ایک علاقہ ہے جسے کافرستان بھی کہتے ہیں، وہاں ہم چل پڑے۔ وہ راستہ تو انتہائی خراب تھا، ایک طرف پہاڑ تھا، دوسری تنگ سڑک تھی، ایک وقت پہ ایک ہی گاڑی چل سکتی تھی، اور دوسری طرف دریا اور پہاڑ بھی تھے اور نیچے کھائی بھی تھی۔ بہت ہی گٹر راستہ تھا۔ اللہ اللہ کر کے ہم بمبوریت پہنچے۔ جب ہم وہاں پہنچ گئے تو تقریباً دوپہر کا ٹائم تھا۔ ہم نے وہاں پہ ایک مسجد ہے بڑی سی، وہاں میں نماز وغیرہ پڑھی۔ تو اس کے بعد ہم نے ہوٹل بک کرایا رات کے لیے، مگر مجھے وہاں کا ماحول عجیب سا لگا۔ وہاں پہ جو تابوت پڑے ہوئے تھے، تابوت تھے، پھر میں وہاں کے جو
میتیں تھیں وہ پڑی ہوئی تھیں، ان کے ساتھ چرپائیاں پڑی ہوئی تھیں، مختلف چیزیں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ میں چونکہ پہلی مرتبہ اس علاقے گیا تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، تو اس علاقے میں اسمیل سی آ رہی تھی میت کی وجہ سے، تو مجھے وہ، ہر کی اپنی اپنی سوچ، مجھے وہ ماحول ان کا بالکل ہی اچھا نہیں لگا، اس لیے کہ ہر کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ مشکل سے ہم نے رات گزاری، صبح 10 بجے، تقریباً 9-10 بجے کا ٹائم تھا، تو ہم وہاں سے نکل آئے۔ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی، اور ہم نے مراد ہم سب یعنی مراد اور فضل علی مل کر مشورہ کیا کہ نکلتے ہیں یہاں سے، اس لیے کہ بارش ہو رہی ہے اور روڈ کا کچھ پتہ نہیں چلتا، تو ہم ایسا ایسا چل پڑے۔ جب ہم دروش کے پاس پہنچے تو ہمارا پروگرام آگے جانے کا تھا، مگر بارش بہت تیز ہو گئی تھی، یہاں تک کہ سڑکیں بالکل تقریباً آدھا آدھا فٹ تک پانی آ چکا تھا۔ تو ہم نے سوچا کہ اس حالات میں ہم چترال کی طرف واپس نہیں جا سکتے، تو ہم واپس اپر دی کی طرف نکل جائیں گے۔ تو ہم جب واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک چیک پوسٹ ہے، اس کے ساتھ نورستان کا علاقہ گیا ہوا ہے، لوگوں سے یہی پتہ چلا کہ وہ یہ نورستان کا علاقہ ہے جو کہ افغانستان میں شامل ہے۔ اس سے تقریباً آدھا گھنٹہ ہم آگے گئے تو کیا دیکھا کہ روڈ بالکل ٹوٹا ہوا تھا سیلاب کی وجہ سے، راستہ بالکل نہیں تھا، تو ہم پھر واپس آئے دروش، وہاں پہ کمرہ بک کرایا۔ تو پھر وہاں پہ ہمیں کھانے کا مسئلہ تھا کہ کھانا کو ہماری طبیعت کے مطابق نہیں تھا، تو ہم سائڈ پہ نکل گئے، تو وہاں ایک اسکول تھا، اس کے چوکیدار سے ملاقات کی، تو اس سے ہم نے کہا کہ بھائی یہاں کھانے وانے کا بندوبست ہو جائے گا کہیں کہ نہیں؟ اس نے کہا یہاں تو کھانا اتنا اچھا نہیں مل سکتا، یہ ہے کہ میں اس طرح کروں گا کہ آپ کو کھانا وغیرہ بنا کے دے دیا کروں گا، جتنے مناسب پیسے ہوں آپ مجھے دے دیں اپنی مرضی کے مطابق۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، پہلی رات گزاری ہم نے، تو پھر صبح سویرے ہم پھر چل پڑے دیر کی طرف جانا تھا ہم نے۔ تو ہم جب وہاں گئے، پھر روڈ اسی طرح ٹوٹا ہوا تھا، راستہ بالکل نہیں تھا، اور ہمارے پاس گاڑی تھی، گاڑی جانے کے لیے بالکل راستہ نہیں تھا۔ اسی طرح ہم واپس پھر آئے، تو ہم نے واپس آئے تو ہم نے تقریباً وہاں بھی دروش کا ایک بازار ہے سامنے، وہاں گئے، ہم نے کہا چلو وزٹ کر لیں۔ جب ہم وہاں گئے تو ہمیں وہاں پہ ایک اجنبی سے شخص نظر آیا، ہم نے وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اکثر لوگ نورستان کے علاقے سے جو کہ افغانستان میں ہے وہاں سے لوگ آتے ہیں یہاں حکیموں سے علاج کرانے کے لیے، تو یہ بھی وہیں سے آیا ہے۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تو آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے معدے کا مسئلہ ہے، میں یہاں حکیم سے علاج کے لیے آیا ہوں۔ ہم نے کہا واہ، افغانستان میں اتنی بری حالت ہے۔ چلو ہم نے کہا بس ہوتے ہیں، ایک ملک، ان دنوں میں حالات بھی ٹھیک نہیں تھے افغانستان کے، تو پھر ہم واپس آئے۔ اسی طرح چوتھے دن جب ہم دیر کی طرف گئے واپس، تو بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے، تو وہاں کے لوگوں نے کہا جو کنسٹرکشن کا کام کر رہے تھے کہ 1-2 دن صبر کر رہے ہیں تو روڈ صحیح بن جائے گا۔ ہم نے کہا ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم نے گاڑی کو بڑی مشکل سے اس پانی میں سے گزار کے، بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے ان میں سے گزار کے ہم دوسری سائڈ پہ نکل گئے، مگر بہت ہی مشکل سے۔ اس دوران گاڑی کی جو ٹینکی ہوتی ہے تیل والی، اس میں پانی اور تیل مکس ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے گاڑی مسنگ کر رہی تھی۔ بس مشکل سے ہم تقریباً لواری ٹاپ کے قریب نیچے فارسٹ کا چیک پوسٹ تھا وہاں تک پہنچے، شام کا ٹائم ہو چکا تھا، ہم نے وہاں پہ پھر کھانا وغیرہ کھایا۔ مگر دلچسپ بات یہ تھی، جب ہم نے ہوٹل والے سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے، تو اس نے کہا میرے پاس صرف چھوٹا گوشت ہے۔ تو ہم نے کہا پلیٹ کتنے کی ہے؟ تو اس نے کہا 80 روپے کی، اور روٹی کے ساتھ 100 روپے آتا ہے۔ تو ہم نے کہا اتنی سستی کیوں ہے؟
تو اس نے کہا یہ اکثر پہاڑوں سے بکری وغیرہ جو زخمی ہو جاتی ہے نیچے گر جاتی ہے تو ہم اس کو حلال کر کے بس وہی پکا کے لوگوں کو کھلا دیتے ہیں. ہم نے کہا چلو. جولائی کا مہینہ تھا. ہم نے وہاں پہ ہوٹل میں اسٹے کیا وہیں پہ. تو جولائی کے مہینے میں وہاں اتنی ٹھنڈ تھی کہ بالکل بستروں میں بھی ہم بالکل بری حالت تھی ہماری. اس کے بعد ہم جب صبح ہوئی تو ہم نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی. تو پھر ہم نے فارسٹ والوں سے مدد لی. ان کو کہا کہ کوئی ٹرک خالی آ رہا ہو تو اس میں ہم ڈال دیں گے. انہوں نے ماشاء اللہ ہمارے ساتھ بہت ہی تعاون کیا. ٹرک آیا تو اس میں گاڑی کو ڈال دیا. اس کے بعد ہم گاڑی پہ چل پڑے اور ہم تقریباً لور دی تک اسی ٹرک میں آئے. وہ گاڑی کی حالت بہت بری ہو چکی تھی اس لیے کہ ٹرک میں کچھ میجرمنٹ نہیں تھی سیفٹی وغیرہ کے لیے. گاڑی کل لے رہی تھی ٹرک میں. جب ہم لور دیر پہنچے تو ہم نے وہاں گاڑی اتاری اور ساتھ ہی ایک ورکشاپ تھی گاڑیوں کی وہاں گئے. اس سے ہم نے کہا کہ گاڑی کا یہ مسئلہ ہے. اس نے کہا یہ ٹینکی تیل والی جو ہے یہ اتاریں گے اس کے بعد صفائی کریں گے. تو ہم نے وہ کی. چلو ہم نے کہا سیلاب آیا ہوا تھا ٹھیک ٹھاک. جب ہم گاڑی ٹھیک کرا کے ہم نکلے تو بڑے خوش تھے کہ چلو اب خیر خیریت سے ہم مینگورہ پہنچ جائیں گے. اور ہمیں نہیں پتہ تھا کہ آگے آنے والا وقت کیسا ہوگا. جب ہم تقریباً چکدرے کے پاس پہنچے تو روڈ بند تھے. پھر سائڈ پہ چکدرے کے ساتھ روڈ ہے اور جو باغڈیری کی طرف جاتا ہے بانڈے وغیرہ اس کی طرف جاتا ہے. تو وہاں ہم جب گئے مگر جب آگے گئے تو روڈ بالکل بند تھا. آرمی وغیرہ کھڑی تھی. آرمی والے یہی کہہ رہے تھے کہ آگے راستہ بالکل نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت مسئلہ آیا. تو اسی راستے میں ایک علاقہ ہے غم جبہ. وہاں کسی ملک صاحب سے ان کے حجرے میں گاڑی کھڑی کی. اس کے بعد ہم پیدل نکل گئے. پیدل جاتے جاتے ہم تقریباً کوزہ بانڈا سوات کا ایک علاقہ ہے وہاں پہنچے. اس کے ساتھ ہی ایک گلی تھی. اس میں سے سب لوگ جا رہے تھے جو مینگورہ جنہوں نے جانا تھا. ہم بھی ان کے پیچھے چل پڑے. تقریباً دریا کے پاس پہنچے تو وہاں اتنا رش تھا کہ نہ بتانے والا. اور ہر طرف سیلاب وہ بس راؤڈ بہت خراب ہے سیلاب کی وجہ سے. راستے سارے بند تھے. تو وہی ایک راستہ مینگورہ جانے کے لیے تھا. جب ہم وہاں پہنچے تو اتنا رش تھا کہ نہ پوچھیں. ہم نے جب کشتی کے پاس پہنچے تو وہاں آرمی والے کھڑے تھے پولیس والے بھی تھے. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم یہاں کشتیوں کے ذریعے فیمیلز کو اس طرف لے کر جائیں گے دریا کے دوسری طرف. اس کے بعد میل کا نمبر آئے گا. جب فیمیل کو کشتیوں پہ لے جا رہے تھے وہ کشتیاں بھی ایسی تھی جو ٹائر کے ٹیوب ہوتے ہیں ٹرک وغیرہ کے ان کو باندھا ہوا تھا اس کے ذریعے جا رہے تھے. تو تقریباً صبح سے 10-11 بجے سے سٹارٹ ہوئے تھے اور تقریباً شام تک ہمارا نمبر نہ آ سکا. اندھیرا چھا چکا تھا. تو اس کے بعد ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک کشتی والے سے بات کی کہ بھائی ہمیں دریا کے اس پار لے جاؤ. اس نے کہا کہ ہم تو تھک چکا ہوں. ہم نے سارا دن مزدوری کیا اور نہیں کر سکتے. ہم نے کہا کہ آپ نارملی 100 روپے لیتے ہیں. ہمیں پتہ تھا 100 روپے لیتے ہیں ایک سائڈ سے دریا کے ایک سائڈ سے دوسرے سائڈ تک. ہم نے کہا ہم 200 دے دیں گے اور ہمیں لازمی پہنچاؤ. ہمیں میری مجبوری ہے بہت اس لیے کہ میں نے دفتر بھی جانا ہے. تو اللہ کر کے اس نے ہمیں پہنچایا وہاں پہ. اور جب ہم مینگورہ پہنچے تو ہماری حالت نہ دیکھنے والی تھی. اور گھر پہنچے تو گھر صاحب نے یہی کہا کہ آپ لوگوں کو کیا ہوا تھا کس لیے جانا تھا آپ نے یہ حالت بنا کے آ گئے ہو. تو نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں. تو جب ہم گھر پہنچے اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ UN وغیرہ نے بھی کافی امداد کی تھی پاکستان کی اس سلسلے میں. اس لیے کہ وہاں پہ
سیلاب آیا ہوا تھا، پاکستان انتہائی خراب ہو گیا تھا، اور ہمیں معلومات ہوئی تھی کہ اس سیلاب کے نتیجے میں 1781 ڈیتھ ہوئی تھیں اور بہت پراپرٹی ڈیمیج ہو چکی تھیں، اور تقریباً یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ امریکہ، UN وغیرہ جو امدادی جو ہیں IMF وغیرہ، انہوں نے تقریباً $43 بلین پاکستان کو دیا تھا۔ اور یہ میری سٹوری تھی۔ اگر نصیحت آموز اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کر کے بیل والی بٹن کو پریس کریں۔ اور آخر میں آپ سب کو مشورہ دوں گا، کوشش کریں جب بھی کہیں جائیں موسم کو دیکھ کر جائیں۔ اگر کہیں حالات بگڑے ہوئے ہوں تو کہیں بھی نہ جائیں۔ اسی طرح آج کل حالات بہت خراب ہیں، وبا آئی ہوئی ہے دنیا میں، تو کوشش کریں کہ گھر سے نہ نکلیں، گھر میں ہی رہیں، اس لیے کہ یہ وبا جو ہے انسانوں کی زندگی بھی لے سکتی ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے دائیں بائیں سب سے پیار کریں۔ آپ سب کو میری طرف سے سلام والسلام۔ اپنا